بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضیاء السیرہ مطالعہ ضیاء النبی کے حوالے سے جو ہماری نشستیں اور دروس چل رہے ہیں، الحمدللہ آج سیرت طیبہ کا ایک باب مکمل ہو گیا اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے لے کر آپ کے وصال تک کے تمام حالات و واقعات جو دستیاب ہو سکے، ہمارے اساتذہ نے کوشش کی ہے کہ ان کو ترتیب کے ساتھ تقریباً تمام کے تمام واقعات کو بیان کیا جائے، اور اگر وہ سارے کے سارے بیان نہیں ہو سکتے تو ان کی طرف اشارہ کر دیا جائے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی برکات سے یہ دوسری جلد شروع ہوئی، اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت وقت جو معجزے رونما ہوئے اور ولادت باسعادت کے حوالے سے جو میلاد شریف کی خوشیاں منائی جاتی ہیں، محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے، اس کی مباحث، اس کے دلائل اور اس کا طریقہ کار ہمارے سامنے آیا۔ پھر حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا معصوم بچپن اور آپ کے بچپنے میں جو برکات ہیں ان کا ظہور، اس کا بیان ہوا۔ پھر آپ کی جو پاکیزہ جوانی ہے اور اس جوانی میں جو آپ نے اپنا معاشرتی کردار ادا کیا ہے، اور آپ کے قبل از اعلان نبوت جو معجزات ظہور پذیر ہوئے وہ بھی بیان ہوتے رہے، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اعلان نبوت، اور اس کے بعد پھر آپ کا اعلان نبوت سے پہلے ہی آپ کا جو عقد زواج ہے اور حضرت ابو طالب کی خدمات ہیں، اور اس کے علاوہ پھر اعلان نبوت، اس کے بعد کی مشکلات، اور پھر مکی دور، اور پھر مدنی دور، اور پھر فتوحات، اور پھر غزوات، یعنی حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا ہر پہلو ہمارے سامنے موجود رہا بفضل ہی تعالیٰ۔ یہ اس کا ذکر باعث برکت بھی ہے، اور جو ہم نے سنا، جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے بیان کیا، اس کا فائدہ انشاءاللہ یہ ہوگا کہ زندگی کے کسی موڑ پر بھی جب ہم کوئی چیز دیکھیں گے، کوئی ہم واقعہ دیکھیں گے، کوئی زندگی میں مشکل لمحہ دیکھیں گے، تو ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے یہ واقعات ایک رہنما بن کر ہمارے سامنے موجود ہوں گے، اور ان سے ہم انشاءاللہ فیض حاصل کریں گے۔ اور ابھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے آخری ایام کا ذکر ہوا، آپ کی بیماری کا ذکر ہوا، پھر آپ کے وصال کا ذکر ہوا، اور آپ کی تجہیز و تکفین تک اور غسل تک، یہ سارے کے سارے واقعات۔ تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ اس پوری سیرت نبوی کے بیان جو ہے وہ ہم تک پہنچا، اور ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی ہے، کیونکہ ہم حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی ہیں، غلامی کا دم بھرتے ہیں، اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت کا بھی دعویٰ کرتے ہیں۔ تو جس نبی کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، بلکہ اور نبی کا ہمارے ساتھ گہرا تعلق ہے، اور ان کی شفقتیں ہیں، ان کا بہت احسان ہے امت مسلمہ پر، ان کی زندگی کے شب و روز ہمارے سامنے ہوں، ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہمارے سامنے ہو، اور اسی سے ہم روشنی حاصل کرتے رہیں۔ تو یہ بفضل ہی تعالیٰ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج ہمارا یہ چیپٹر مکمل ہو گیا، اور اب ضیاء النبی کی 5ویں جلد کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس میں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس میں وہ آیات لکھی ہیں بطور خاص جو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت و شان کو واضح کر رہی ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ احادیث لکھی ہیں جس سے بطور خاص آپ کی عظمت و شان کا بیان ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ پوری جلد ہے 996 صفحات پہ مشتمل ہے، اور اس میں آپ کے فضائل و کمالات، آپ کے اخلاق کے مختلف پہلو ہیں، درود پاک کی برکات ہیں، اور یہ پوری کی پوری جلد جو ہے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت و شان کا ایک بیان ہے۔ اور پہلے جو بیان ہوتا رہا اس میں ایک واقعاتی تسلسل تھا، اور اس کی پابندی ضروری تھی کہ ہم جو کچھ بیان کر رہے ہیں اس میں صفحات کی ترتیب کا خیال رکھنا ضروری تھا، کیونکہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ کے جو تمام گوشے تھے وہ تسلسل کے ساتھ بیان کرنے، یہ اس سیرت کے بیان کا تقاضا تھا۔ لیکن اب چونکہ فضائل و کمالات کی مباحث ہیں، اور جو ہمارے ذمے اسباق ہیں اور صفحات ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور وہ ایک نشست میں تمام کے تمام تو بیان نہیں ہو سکتے، اور واقعاتی تسلسل کی پہ پابندی نہیں ہے یہاں پہ، اس لیے ان میں سے چیزیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں ہم وہ بیان کریں گے، تاکہ ہم ان فضائل و کمالات کے مباحث سے اور اس عظمت و شان کے بیان سے بھی ایک دفعہ گزر جائیں۔ تو آج کی نشست میں جو 5ویں جلد کا آغاز ہو رہا ہے، اس میں جو موضوع ہے
وہ آیات ہیں اور وہ احادیث ہیں جو بطور خاص حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کو بیان کر رہی ہیں۔ تو یہ تقریباً یہ جو ضیاء النبی کے صفحہ نمبر 296 تک ہے، اور اس میں جو پیجز بنتے ہیں وہ 275 بنتے ہیں، یعنی فہرست کے پیجز اگر ہم نکال دیں تو 275 صفحات بنتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو 5ویں جلد کا مقدمہ ہے اس میں بھی حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے خوبصورت چونکہ نکات بیان کیے ہیں تو ان کا تذکرہ بھی ہو جائے، تاکہ جس مقصد کے لیے یہ ضیاء النبی کی 5ویں جلد لکھی گئی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہو۔ تو اب لکھتے ہیں کہ تبلیغ کا آغاز ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہ تو دولت کے انبار تھے جن کے ذریعے لوگوں کو دین کی طرف راغب کیا جاتا، اور نہ ہی قوت و سطوت تھی جس کے ذریعے لوگوں کو کلمہ حق کہنے پر مجبور کیا جاتا، یعنی کوئی لشکر نہیں، کوئی اسلحے کا زور نہیں، کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ لوگوں کو زبردستی کلمہ پڑھایا جائے، بلکہ وہ ایمان قبول ہی نہیں جو رشوت لے کر یا تلوار کے ڈر سے قبول کیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے دین قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ ایک اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جس کا جی چاہے ایمان لائے، جس کا جی نہ چاہے ایمان نہ لائے۔ جبر و تشدد یا لالچ کی بنا پر لایا ہوا ایمان مسترد کر دیا جاتا ہے، نہ دنیا میں وہ کام آئے گا اور نہ قیامت والے دن وہ باعث نجات ہوگا۔ اب بظاہر تو یہ بات عجیب معلوم ہوتی ہے کہ باطل تو ہر طرح کے ساز و سامان سے لیس ہو، اور حق کو بے سر و سامانی کے باوجود یہ حکم دیا جائے کہ باطل سے ٹکرا جائے، لیکن اگر حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں، کیونکہ حق اپنی فطرت میں خود ایک ناقابل تسخیر طاقت ہے۔ اگر حق قبول کرنے کے لیے کسی کو رشوت دی جائے یا جبر سے کام لیے جائے تو یہ حق کی توہین ہے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، یہ سمجھنے والا اور قابل غور ہے کہ اگر حق جو خارجی قوتوں کا سہارا لے اور رشوت دے کر، لالچ دے کر یا جبر کے ذریعے حق بات منوائی جائے تو یہ حق کی توہین ہے، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ حق پیش کرنے والے نے حق کے حسن و جمال کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ حق کے ناقابل تسخیر قوت ہونے کی 2 مثالیں قرآن پاک سے پیش کی ہیں آپ نے۔ سورۃ الشعراء کی آیات 61 اور 62 میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے جو بطور مثال آپ نے ذکر کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر روانہ ہوئے تو فرعون کے لشکر نے ان کا پیچھا کیا، اور وہ جا رہے تھے اور سامنے سمندر آ گیا اور پیچھے سے فرعون کا لشکر آ گیا، تو وہ بڑے پریشان ہو گئے، جو بنی اسرائیل تھے وہ بڑے پریشان ہوئے، دونوں طرف سے گر گئے، اور انہوں نے کہا کہ اب ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے پس جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، یعنی جو بنی اسرائیل جا رہے تھے ہجرت کر کے اور جو فرعون کا لشکر تھا، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے ہم تو یقیناً پکڑے گئے۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، بلا شبہ میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ میری ضرور رہنمائی فرمائے گا۔ تو یہ وہ حق کی قوت ہے جس نے اتنے بڑے لشکر کو تسخیر کر لیا اور اس کو شکست دے دی۔ دوسری مثال سورہ طٰہٰ کی آیات 70 تا 73 ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ ہوا تو وہ سمجھ گئے، جادوگر یہ سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ کر دکھایا ہے وہ جادو کی نظر بندی نہیں بلکہ قدرت خداوندی ہے۔ اس سچائی کے حسن نے انہیں اتنا متاثر کیا کہ انہوں نے فرعون کے بھرے دربار میں نتائج کی پرواہ کیے بغیر اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ یہ نہ سوچا کہ فرعون کے جیسے جابر حکمران کے سامنے ہم اپنے ایمان کا جب اعلان کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، تو نتیجے کی انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ اور یہ صدمہ فرعون کے لیے پہلی شکست سے کہیں زیادہ جان کا تھا۔ پہلی شکست اسے یہ ہوئی کہ جن جادوگروں کو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے بلوایا تھا وہ خود شکست کھا گئے۔ دوسری اس کے لیے یہ تکلیف دہ بات ہوئی کہ وہ جادوگر الٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے، لیکن اس نے فوراً سازش کا الزام لگا کر ان کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹ کر انہیں سولی پر لٹکا لیا۔ دنیا اور اس کی دولت بڑی میٹھی اور پرکشش ہے، لیکن اس وقت تک جب جمال حق نگاہوں سے مستور رہو۔ جب جمال حق کرم فرما ہوتا ہے تو دنیا اپنی تمام تر دلربائیوں کے باوجود بے وقت ہو کر رہ جاتی ہے۔ ساقی کوثر نے یہی بادہ لالا فام اپنے صحابہ کو پلایا تھا۔ حق کی دل آویزیوں نے انہیں اس قدر متاثر کیا کہ انہوں نے اثار و قربانی کے وہ کارنامے انجام دیے جو آج بھی انسانیت کے لیے روشنی کے مینار ہیں۔
ان آیات کا سادہ سا ترجمہ بار بار پڑھیں، یعنی جو فرعون کے جو لائے ہوئے جادوگر تھے اور جن کا مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا اور پھر وہ ایمان لے آئے، ان کا سادہ سا ترجمہ بار بار پڑھیں، شاید ہمارے دل بھی اس لذت و سرور سے آشنا ہو جائیں اور ہمیں بھی باطل کے سامنے یہ کہنے کی جرأت ہو جائے کہ تو کر لے جو تو نے کرنا ہے۔ جادوگروں نے فرعون سے کہا، قسم بخدا ہم ہرگز تجھے ان روشن دلیلوں پر ترجیح نہیں دیں گے جو ہمارے پاس آئی ہیں۔ ان کی اس قسم سے پتہ چلا کہ انہیں اپنی دردناک موت کا غم نہیں تھا، بلکہ افسوس اس بات کا تھا کہ آج تک وہ کہاں مارے پھرتے رہے، آج تک باطل کے خیمہ بردار وہ کیوں بنے رہے۔ یہاں پر آپ نے ایک بڑا خوبصورت فارسی کا شعر لکھا ہے، نالا از بہر رہائی نکند مرغ اسیر، نالا از بہر رہائی نکند مرغ اسیر، خرد افسوس زمانے کے گرفتار نبود۔ قید ہونے والا پرندہ رہائی پانے کے لیے نالہ ازاری نہیں کرتا، بلکہ اس زمانے پر افسوس کرتا ہے جس میں اسے یہ گرفتاری نصیب نہیں ہوئی تھی۔ انہی ایام کو ضائع کرنے پر ان جادوگروں کو بھی افسوس ہوا اور رب سے معافی کے وہ خواستگار ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد 23 سالہ زندگی تبلیغ میں گزری، اور اس کی برکت سے جن کے خفتہ بخت بیدار ہوئے، اس عرصہ میں انہیں جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا اور جس صبر کا انہوں نے مظاہرہ کیا، اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ تاریخ اسلام کے اس دور کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ حق ناقابل تسخیر قوت ہے، اس میں ایسی کشش ہے کہ ہر قلب سلیم رکاوٹوں کا پہاڑ توڑتا ہوا شمع حق پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام سابقہ انبیاء کو محدود زمانے اور مخصوص قوم کی طرف مبعوث فرمایا، لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے ہادی بنا کر بھیجا۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں زیادہ تھیں، اس لیے فضل و کمال، حسن و جمال اور صوری محاسن اور معنوی خوبیاں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو فرداً عطا فرمائی تھیں، ان تمام کو پوری شان کے ساتھ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع کر دیا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری، آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری۔ یا رسول اللہ، آپ کے پاس یوسف علیہ السلام کا حسن، عیسیٰ علیہ السلام کی وہ پھونک اور موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا ہے۔ جو خوبیاں تمام انبیاء میں تھیں وہ تنہا آپ کی ذات میں ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ جب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نور نگاہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت بانٹنے کے لیے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سونا چاندی کے انبار تھے، نہ جاہ و جلال نام کی کوئی چیز، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہادی برحق کو حسن و جمال کی تمام دلکش اداؤں میں کا امین بنا کر بھیجا تاکہ حق کو تلاش کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کرم سے خالی نہ لوٹے۔ ایک جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت و ثناء میں مصروف ہے، لیکن ہر ثناء خان کو یہ احساس ہے کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کا حق ادا نہ ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مدحت کو لوگوں کے سپرد نہیں کیا، لوگ بھول بھی جایا کرتے ہیں، پوری طرح سمجھ بھی نہیں سکتے، کسی بنا پر تحریف کے بھی مرتکب ہو جاتے ہیں۔ انسان کی بنائی ہوئی سیاہی سے لکھے ہوئے دفاتر کو پانی کا ایک چھینٹا دھو ڈالتا ہے، دمک انہیں چاٹ کر فنا کر دیتی ہے۔ کتابوں میں لکھی ہوئی عبارتیں بسیدہ ہونے کے بعد قابل استعمال نہیں رہتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر شان سے متصف فرمایا اور پھر اپنی زبان قدرت سے انہیں بیان کر کے ہمیشہ کے لیے ہر قسم کے تصرفات سے محفوظ کر دیا۔ جب تک یہ کائنات رہے گی، اللہ کے محبوب کے انوار و تجلیات نوع انسانی کو حق کی دعوت دیتے رہیں گے، اور جو بھی صدقے دل سے ان آیات کا مطالعہ کرے گا اس کے دل میں حق کی شمع روشن ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے صحیح ہونے اور ہر قسم کے تغیر سے محفوظ ہونے کے متعلق شہادت خود اپنی زبان قدرت سے دی، فرمایا، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ تعالیٰ سے بات کہنے میں اور کون زیادہ سچا ہے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے میں۔ اس لیے ہم اس عظیم باب کا آغاز انہی آیات کے ذکر سے کرتے ہیں جن میں خود رب کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و توصیف فرمائی ہے۔ ان کے مطالعے سے قارئین کو پتہ چلے گا کہ کوئی ایسا کمال نہیں جس سے خالق کائنات نے اپنے حبیب کو مشرف نہ فرمایا ہو۔ ویسے تو بے شمار آیات ہیں جن کا احاطہ ممکن نہیں، لیکن لہذا چند آیات کے ذکر پر اکتفا کیا جائے گا۔ یقیناً جو لوگ آیات کے انوار سے اپنے حریم دل کو منور کریں گے ان کے لیے بقیہ آیات کریمہ کا فہم بھی آسان ہو جائے گا۔
تو یہ وہ مقاصد ہیں ضیاء النبی کی 5ویں جلد کو لکھنے کے جو تمہیداً آپ نے مقدمہ میں بیان کر دیے ہیں۔ تو یہ خوبصورت باتیں تھیں، تو میرا جی چاہا کہ ان باتوں سے بھی ہم گزریں اور حضور ضیاء الامت کی یہ محبت بھری باتیں اور یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کا عشق ہے اور محبت ہے اور اس کا ایک دیکھنے کا انداز ہے وہ آپ نے بیان کیا۔ تو آپ نے بے شمار آیات لی ہیں۔ پہلی آیت جو آپ نے بیان فرمائی ہے وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 129، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا موجود ہے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد آپ نے مانگی۔ بہت سی دعائیں مانگی اور آخر میں یہ دعا مانگی، اے رب بھیج ان میں ایک برگزیدہ رسول انہی میں سے تاکہ پڑھ کر سنائے تیری آیتیں، انہیں تیری یہ کتاب اور دانائی کی باتیں اور پاک صاف کر دے انہیں، بے شک تو بہت ہی زبردست اور حکمت والا ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنوں کے لیے دعائیں مانگی اور آخر میں ساری خدائی کے لیے ایک التجا پیش کی جس کا ترجمہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آپ نے التجا کی، اے پروردگار ان میں ایسا جلیل القدر رسول مبعوث فرما جو یہ 3 کام کرے۔ پہلا کام ہے تیری آیتیں تلاوت کر کے انہیں سنائے، صرف سنائے نہیں بلکہ ان آیات کے معانی اور لطائف سے بھی سامعین کو مالا مال کرے، یہ دوسرا کام۔ اور گندے دلوں کو اپنی نگاہ پاک سے پاک اور صاف کر دے، ان کا آئینہ دل یوں پاک و صاف ہو جائے کہ انوار الہی اس میں منعکس ہو جائیں اور تمام تر حجابات اٹھ جائیں۔ ان خوبیوں سے متصف نبی کی بعثت کی جو دعا کی گئی اس کی قبولیت کی بشارت بھی قرآن پاک میں موجود ہے، اور وہ آیت کریمہ ہے سورہ آل عمران کی 164 نمبر آیت کریمہ ہے، جس کا ترجمہ ہے یقیناً بڑا احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر جب اس نے ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا جو پڑھتا ہے ان پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں اور پاک کرتا ہے اور سکھاتا ہے انہیں قرآن اور سنت، اگرچہ وہ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ دعا اور قبولیت دعا میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ بالکل ایک جیسے ہیں۔ جو دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی کہ ان صفات والا رسول بھیج، اللہ تعالیٰ نے قبولیت دعا کے لیے جس رسول کا تذکرہ فرمایا اس میں وہی صفات موجود ہیں۔ معلوم ہوا یہاں اس دعا کی قبولیت کا مجدہ سنایا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا ثمر ہوں۔ ان دونوں آیتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 آیات 3 صفات بیان کی گئی ہیں۔ اللہ کی آیات کو پڑھ کر سنانا، جس ہستی کی زبان سے صرف فرمان الہی کا صدور ہوتا ہو اس کی عظمت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ تو یہ آیات کریمہ کے ساتھ ساتھ یہ تھوڑی تھوڑی وضاحت اس لیے پیش کی جا رہی ہے کہ آیات کو محض پڑھ کر گزر جانے سے وہ مقصد پورا نہیں ہوتا جو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیش نظر تھا، کہ قرآنی آیات میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے نشان ہیں وہ بھی ہمارے سامنے موجود رہیں۔ تو آپ نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا کہ جس ہستی کی زبان سے صرف فرمان الہی کا صدور ہوتا ہو اس کی عظمت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ ان کے معنی بھی سمجھاتا ہے، اور تیسرا کمال جو بے نظیر و بے مثال ہے وہ یہ ہے کہ اس کی نگاہ ناز سے دلوں کی قدورتیں، کفر و شرک، فسق و فجور کی ساری علائشوں سے وہ پلک جھپکنے میں دور ہو جاتی ہیں اور دل انوار الہی کا آئینہ بن جاتا ہے۔ دعا اور قبولیت دعا کی آیات کے الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے، اگرچہ دونوں آیات میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات بیان کی گئی ہیں وہ ایک جیسی ہیں، لیکن ترتیب میں تھوڑا سا فرق ہے۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اس کی ترتیب یہ ہے کہ وہ جو رسول تشریف لائے اس کا پہلا کام ہو کہ وہ تلاوت آیات کرے، پھر دوسرا کام ہے تعلیم کتاب و حکمت، اور آخر میں تزکیہ قلوب کا ذکر ہے۔ اور قبولیت دعا میں پہلے تلاوت آیات، پھر تزکیہ قلوب، اور تیسرے نمبر پر کتاب و حکمت کی تعلیم ہے۔ اس میں جو فرق ہے اس کی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ دعا سے یہ معلوم ہوا کہ تزکیہ قلب کتاب و حکمت کی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اس میں کتاب و حکمت کی تعلیم کا ذکر پہلے کیا تھا کہ جب انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم ملے گی تو پھر ان کے دل پاک ہو جائیں گے، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو تزکیہ نفس ہے وہ کتاب و حکمت کی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور اس میں جو خوشخبری دی گئی اس میں یہ بتایا گیا کہ کتاب و حکمت کی تعلیم بعد میں ہے اور تزکیہ قلب پہلے ہے، جو چشم ناز کی ذرہ پروری کا نتیجہ ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ ناز سے دل پاک ہوتے ہیں اور اس کے بعد کتاب و حکمت کی تعلیم ہے۔ تو یہ وہ خوبصورت نقطہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کو بیان کر رہا ہے۔ تیسری آیت کریمہ یہ سورہ بقرہ کی 151 نمبر آیت ہے، جس کا ترجمہ ہے جیسا کہ بھیجا ہم نے تمہارے پاس رسول تم میں سے، پڑھ کر سناتا ہے تمہیں ہماری آیتیں اور پاک کرتا ہے تمہیں اور سکھاتا ہے تمہیں کتاب و حکمت اور تعلیم دیتا ہے تمہیں ایسی باتوں کی
جنہیں تم جانتے ہی نہ تھے۔ تو اس آیت کریمہ میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی انہی صفات کا ذکر ہے جو حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا میں ہیں۔ اس کے بعد ایک اور شان کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ تو جو پہلی دو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان میں بھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی صفات بیان ہوئی ہیں، لیکن یہاں پر آخر میں ایک اور شان کا ذکر ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اے عرب والو، تم تو الف بے سے بھی ناآشنا تھے، یہ نبی رحمت تشریف لایا تو اس نے ان علوم سے تم کو آگاہ کیا جن کا تمہیں سان و گمان نہ تھا۔ اس آیت میں یعلمک کا لفظ 2 بار استعمال ہوا ہے، یعلمکم الکتاب والحکمت، اور پھر آخر میں آیا کہ یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ پہلے یہ ہے کہ وہ تمہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، پھر فرمایا تمہیں وہ کچھ بھی سکھاتا ہے تم جانتے نہ تھے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یعلمک کا فعل 2 بار ذکر کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ دوسرے فعل میں جس تعلیم کا ذکر کیا گیا ہے یہ پہلی کتاب و حکمت کی تعلیم سے الگ نوعیت کی ہے۔ یعنی پہلے فرمایا کہ وہ تمہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، پھر فرمایا کہ تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے تم جو جانتے نہیں تھے، تو پتہ چلا کہ کتاب و حکمت کی تعلیم کے علاوہ کوئی اور تعلیم ہے، اور شاید آپ فرماتے ہیں شاید اس سے مراد علم لدنی ہے جو قرآن پاک کے باطن اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن سینے سے حاصل ہوتا ہے، اور اس کے حصول کا ذریعہ تعلیم و تعلم اور درس و تدریس نہیں بلکہ آفتاب رسالت کی کرنیں دل کے آئینے میں پڑتی ہیں، تو پھر یہ علم حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر آپ لکھتے ہیں کہ اولیاء کاملین جو انوار نبوت کے صحیح وارث ہوتے ہیں وہ بھی اپنے مریدوں پر اسی قسم کے علوم و معارف القاء فرماتے ہیں۔ تو گویا یہ جو تصوف کا سلسلہ ہے اور صوفیہ کرام کی صحبت ہے یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روشن اور مبارک سینے کا وہ فیض ہے جو کتاب و حکمت کے علاوہ سینہ بسینہ چلتا ہوا امت تک پہنچتا ہے۔ تو اس کا ثبوت بھی قرآن پاک سے ملتا ہے، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی نمایاں شان ہے۔ چوتھی آیت ہے قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 ہے۔ آپ فرمائیے اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، پھر اگر منہ پھیریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا کفر کرنے والوں کو۔ اس کے بعد 5ویں آیت کریمہ وہ بھی اطاعت کے متعلق ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 80 ہے، جس نے اطاعت کی رسول کی تو یقیناً اس نے اطاعت کی اللہ کی، اور جس نے منہ پھیرا تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان کا پاسبان بنا کر۔ اب ان دونوں آیات کریمہ میں چونکہ اطاعت رسول کا ذکر ہوا ہے تو ان دونوں کی اکٹھی وضاحت آپ لکھتے ہیں کہ ان آیات میں تمام بنی نوع انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ ایک مومن کے پاس اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ وہ اللہ کے ہر حکم اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ارشاد کو بجا لانے میں سستی کا مظاہرہ نہ کرے۔ اللہ کا ہر حکم بھی ماننا ضروری ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر ارشاد کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا بھی ضروری ہے۔ اور جو دوسری آیت ہے اطاعت کے حوالے سے اور ترتیب میں ہماری ترتیب میں وہ 5ویں آیت ہے، اس میں یہ بھی بتا دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعتیں الگ الگ نہیں بلکہ میرے محبوب کی اطاعت ہی میری اطاعت ہے، اور جو میرے محبوب کی اطاعت سے منہ موڑے گا وہ میری اطاعت سے بھی محروم رہے گا۔ تو یہ وہ عظمت اور شان کا پہلو ہے جو ان آیات کو یہاں پر بیان کرنے کا اصل مقصد ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عظمت و شان ہے کہ جو آپ کی اطاعت نہیں کرتا وہ اللہ کی اطاعت بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد 6ٹھی آیت کریمہ ہے مشہور آیت کریمہ سورہ آل عمران کی، اے محبوب آپ فرمائیے انہیں کہ اگر تم واقعی محبت کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے تو میری پیروی کرو، تب محبت فرمانے لگے گا تم سے اللہ اور بخش دے گا تمہارے گناہ، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ یہود کو جب اسلام کی طرف بلایا گیا تو انہوں نے انکار کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ہم تو پہلے ہی محبت الہی سے سرشار ہیں، ہم کسی نئے نبی کی امت میں شامل ہونے کی زحمت کیوں گوارا کریں۔ سابقہ آیات میں یعنی یہ جو آیت کریمہ ابھی بیان کی گئی ہے اس سے جو پچھلی آیات ہے اسی سورہ بقرہ کی، تو اس میں یہ سورہ آل عمران ہے۔ سورہ آل عمران کی 31ویں آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں اس سے پچھلی جو آیات ہیں اس میں ان کے کرتوت بیان کیے گئے، یہودیوں کے بد اعمال بیان کیے گئے، ان کا تذکرہ ہوتا رہا کہ اس کے باوجود تم محبت الہی کا دم بھرتے ہو۔ تو اب ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ محبت الہی کے دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، اس کے بغیر یہ دعویٰ قابل توجہ نہیں ہوگا۔ اور دلیل کیا ہے؟
محبت الہی کی دلیل یہ ہے کہ اس نبی کی پیروی کرو۔ اگر تم نبی کی پیروی کرو گے تو تمہارا دعویٰ بھی تسلیم کر لیا جائے گا، صرف تمہارا دعوی محبت تسلیم نہیں کیا جائے گا بلکہ تمہیں محبوب الہی ہونے کا شرف بھی حاصل ہو جائے گا، اور تمہارے نامہ اعمال کی سیاہی کو بھی رحمت و مغفرت کے پانی سے صاف کر دیا جائے گا۔ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا کہنا کہ جن کی غلامی یہود جیسی راندہ درگاہ قوم کو بھی اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا سکتی ہے اور اس کے گناونے کرتوتوں کی بخشش کا سبب بن سکتی ہے، اگر امت مسلمہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو شعار بنا لے تو کیا یہ محبوبیت کی خلط فاخرہ سے نوازی نہیں جائے گی؟ یعنی وہ قوم جن کے کرتوت، جن کی بدعمالیاں اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے، اور ان کے تمام تر کرتوت اور سیاہ کارنامے بیان کرنے کے بعد بھی رب تعالیٰ انہیں دعوت دے رہا ہے کہ اگر میرے محبوب کی پیروی کرو گے تو تمہیں صرف تمہارا دعوی محبت ہی درست ثابت نہیں ہوگا بلکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دیا جائے گا، تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اگر اس قوم کو یہ دعوت دی جا رہی ہے تو جو حضور کی امتی ہیں اور آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اگر وہ آپ کی اتباع کریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ انہیں اپنا محبوب نہیں بنائے گا؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کے لمبے چوڑے دعوے کرتے ہیں اور سنت سے انحراف کرتے ہیں تو حیا کا سر بھی ندامت سے جھک جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، لو کان حبک صادقا لأطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، یعنی اگر تیری محبت سچی ہوتی تو اپنے محبوب کی اطاعت کرتا، کیونکہ محب تو ہمیشہ اپنے محبوب کا مطیع ہوتا ہے۔ جس کی غلامی، یہ بڑے خوبصورت اور قابل توجہ الفاظ ہیں ہمارے لیے، اور یہی مقصد ہے احیاء النبی کے مطالعے کا کہ جس کی غلامی، جس ذات کی غلامی انسان کو محبوبیت کے بلند مقام تک پہنچا دیتی ہے، جس کی غلامی میں آ جانا یہ انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے اور تمام گناہوں کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے، اس کی اپنی شان کیا ہوگی؟ تو یہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بڑا خوبصورت نقطہ بیان کیا ہے کہ ہم بار بار اس کے اوپر غور کریں، کیونکہ ان آیات کے پڑھنے کا اور اس کتاب کے مطالعے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمارے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے مختلف گوشے ہمارے سامنے واضح ہوتے چلے جائیں۔ تو جن کی اطاعت میں آنے سے انسان اللہ کا محبوب بنتا ہے وہ خود کتنے مقام پر فائز ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی کتنے محبت ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ذات کی محبت ان کے ساتھ کس قدر ہوگی۔ 7ویں آیت ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تشریف لایا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک کتاب حق کو ظاہر کرنے والی۔ تو اس آیت کریمہ میں نور کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلے مفسرین کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ نور سے یہاں پر کون سی ذات مراد ہے، اور پھر اس پر آپ نے احادیث بھی دی ہیں، اور پھر یہ بھی آگے بیان کیا ہے کہ جو کل انما انا بشر مثلکم والی آیت ہے اس کو بیان کر کے کچھ لوگ نورانیت کی نفی کرتے ہیں، تو اس کا بھی آپ نے سارا تذکرہ کیا ہے۔ تو اس آیت کو جب ہم پڑھیں گے اس کی تفسیر کو تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی کہ نور سے مراد کیا ہے، کیونکہ آج بھی بعض لوگ یہ بیان کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو اس آیت کریمہ میں نور کا لفظ ہے اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو مراد لینا درست نہیں ہے، تو یہ وہ بلا تحقیق کہتے ہیں۔ اگر ہم نے اس کی یہ تفسیر سمجھی ہے تو ہمارے متقدمین نے بھی اس کی یہ تفسیر سمجھی ہے، اگرچہ اس آیت کی تفسیر میں اور بھی تفسیریں کی گئی ہیں، اس سے مراد قرآن اور اسلام بھی کہا گیا ہے، لیکن نور مراد لینا بھی غلط نہیں ہے، اور کن کن متقدمین نے اور مفسرین نے اس نور سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو مراد لیا ہے وہ بیان ہوگا۔ تو امام ابن جریر نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے یعنی نور سے مراد یہاں ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ جو ابن جریر ہیں انہیں راس المفسرین کہا جاتا ہے، تو یہ فرما رہے ہیں کہ نور سے مراد یہاں ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے یہ دعویٰ درست نہیں ہے کہ اس آیت کی جو تفسیر ہے اس میں نور سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو مراد نہ لیا جائے، بلکہ امام ابن جریر کی یہی تفسیر ہے۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حق کو روشن کیا، اسلام کو غلبہ بخشا اور شرک کو نیست و نابود کر دیا، اور پھر آخر میں فرماتے ہیں حضور نور ہیں مگر اس کے لیے جو اس نور سے دل کی آنکھوں کو روشن کرتا ہے۔
تو یہ بھی انہوں نے ساتھ فرما دیا۔ علامہ شوکانی نے اپنی تفسیر فتح القدیر میں زجاج سے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ نور سے مراد ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ مفسرین کرام بھی اس آیت کریمہ میں نور سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات بیان کر رہے ہیں۔ اس لیے اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہم اس آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں تو ہم کوئی غلط نہیں کر رہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے، میں نور تھا اور آدم علیہ السلام کی افرینش سے 14,000 سال پہلے اپنے رب کریم کے حریم عظمت میں باریاب تھا۔ یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نور تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے بھی 14,000 سال پہلے میں حریم عظمت میں حاضر تھا۔ تو یہ بھی حضور علیہ السلام کی نورانیت کے اوپر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر، اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں سے پہلے تیرے نبی کا نور پیدا فرمایا ہے۔ اور اس موضوع پر یعنی حضور علیہ السلام کے نور ہونے کے موضوع پر حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صفحہ نمبر 42 اور 43 پر اور بھی احادیث لکھی ہیں، ان کا مطالعہ بھی کیا جائے۔ بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا انکار کرتے ہیں اور سورہ کہف کی آیت نمبر 110 قل انما انا بشر مثلکم سے استدلال کرتے ہیں۔ تو یہ جو سورہ کہف کی آیت نمبر 110 ہے، قل انما انا بشر مثلکم، اس سے وہ استدلال کرتے ہوئے نورانیت کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے۔ تو آج کے اس درس میں ہمارے پیش نظر یہ نورانیت کا عقیدہ بھی ہے، یہ ہمارے مطالعے کے دوران یہ چیزیں آ رہی ہیں، اور یہ مسئلہ آپ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فکر کی روشنی میں سمجھیں گے تو آپ کو لطف بھی آئے گا، اور یہ آپ سمجھیں گے کہ اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے اور قرآن و سنت سے کیا ثابت ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ علامہ پانی پتی نے حضرت ابن عباس سے آیت کی یہ تشریح نقل کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو از راہ تواضع یہ کہنے کا ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ السلام تواضع کا اظہار کرتے ہوئے اپنی زبان مبارک سے یہ ارشاد فرما دیں، آپ کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں۔ اس کے بعد علامہ موصوف یعنی علامہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ جس فتنہ میں نصارہ یعنی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات کو دیکھ کر مبتلا ہو گئے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ بیماروں کو تندرست کر دیتے ہیں، نبینوں کو یہ بینا کر دیتے ہیں، اور حتیٰ کہ مردوں کو بھی زندہ کر دیتے ہیں اللہ کے حکم سے، تو وہ یہ کمالات اور معجزے دیکھ کر انہوں نے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ وہ اس فتنے میں مبتلا ہو گئے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرمائے گئے معجزات تو ان سے بھی ہزارہا گنا زیادہ ہیں۔ امت مسلمہ کو اس فتنے سے بچانے کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بندہ ہونے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان فرمانے کا حکم دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھ کر کوئی اس فتنہ میں مبتلا نہ ہو، کہ جب حضور علیہ السلام کی امتی آپ کے کمالات کو، آپ کے معجزات کو دیکھیں تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ آپ الہ ہیں یا آپ نعوذ باللہ الہ کے بیٹے ہیں، معبود کے بیٹے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں، بلکہ حضور جب اپنی زبان سے یہ اعلان فرمائیں گے کہ میں بھی انسان اور بشر اور اللہ کا بندہ ہوں اور معبود برحق اللہ رب العالمین کی ذات ہے، تو پھر کوئی بھی اس فتنے میں مبتلا نہیں ہوگا۔ تو یہ مقصد ہے اس آیت کو اتارنے کا اور نازل کرنے کا۔ اس کے بعد حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فارسی اقتباس اردو ترجمہ کے ساتھ لکھا ہے، جو صفحہ نمبر 44 اور 45 پر موجود ہے، جو لوگ پڑھنا چاہیں وہ وہاں سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس مسئلہ پر انتہائی اہم بات کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفت بشریت سے متصف ہیں۔ تو جب بھی ہم اس نور و بشر کی بحث میں بڑھتے ہیں، یہ عقیدہ بیان کرتے ہیں، تو اس عقیدے کے بیان میں طرفین سے افراط و تفرید ہو جاتا ہے، دونوں طرف سے افراط و تفرید کا مظاہرہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ کیونکہ انما انا بشر مثلکم یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے، اس کا انکار بھی ہم نہیں کر سکتے، لہذا صرف ایک مسلک کو بیان کرتے ہوئے ہمیں اس حد تک نہیں چلے جانا چاہیے کہ کسی آیت کا انکار لازم آ جائے۔ تو اس بارے میں ہمیں عقیدہ کیا رکھنا چاہیے؟ بڑا ہی خوبصورت معتدل اور متوازن عقیدہ یہاں پر حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے
کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفت بشریت سے متصف ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کا انکار غلط سر تپا غلط ہے، یعنی آپ کی بشریت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایسا کہنا درست ہے یا نہیں کہ آپ کو ہم بشر کہتے نہیں، یہ درست ہے یا نہیں؟ تمام اہل اسلام کے نزدیک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر فرض عین ہے، اور ادنا سی بے ادبی سے ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ ارشاد الہی ہے میرے حبیب کی تعظیم و توقیر کو ہمیشہ ملحوظ رکھا کرو، سورہ فتح آیت نمبر 9 ہے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بشر کہنے میں تعظیم ہے یا اس میں تنقیص ہے، کوئی نقص کا پہلو نکل رہا ہے۔ پہلی صورت میں اگر تعظیم ہے بشر کہنے میں تو یہ جائز ہوگا، اور دوسری صورت میں جائز نہیں ہوگا۔ اس مسئلے کو مزید سمجھانے کے لیے آپ نے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے الفاظ نقل کیے ہیں، جن کا مفہوم یہ ہے کہ لفظ بشر اپنے مفہوم اور مصداق کے اعتبار سے کمال کے معنی اس میں پائے جاتے ہیں، یعنی لفظ بشر کوئی عیب والا لفظ نہیں ہے، کوئی یہ نقص والا یہ لفظ نہیں ہے، بلکہ اپنے معنی اور مصداق کے اعتبار سے اس میں کمال کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ لفظ بشر میں کمال کس طرح ہے؟ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، کیونکہ آدم علیہ السلام کو بشر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا ہے۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 75 میں ہے، ابلیس کے متعلق ارشاد فرمایا تمہیں کس چیز نے اس کو سجدہ کرنے سے باز رکھا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا فرمایا، لما خلقتہ بیدیہ، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا فرمایا اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے باز رکھا ہے؟ تو اس پیکرے خاکی کو دست قدرت لگنے کی عزت نصیب ہوئی ہے، اس لیے اسے بشر کہا جاتا ہے۔ تو یہ بشر ہونا کوئی نقص اور عیب نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے کائنات کو کن کہہ کر پیدا فرمایا ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اس کو دست قدرت سے پیدا فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے دست قدرت لگنے سے اس کو جو شرف اور عزت نصیب ہوئی اس کی بنا پر اسے بشر کہا گیا ہے۔ تو اس سے زیادہ عزت افزائی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اگر یہ چیزیں پیش نظر ہوں تو بشر کہنا عین تعظیم ہے، لیکن آخر میں آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ مگر چونکہ ہر کوئی اس حقیقت کو نہیں جانتا، لہذا ایک آدمی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ حضور کو صرف بشر کہے، بلکہ ساتھ کوئی ایسا لفظ کہے جو عظمت پر دلالت کرتا ہو، مثلا سید البشر، افضل البشر، خیر البشر کہے، تاکہ ایک صحیح اور درست عقیدہ ہمارے سامنے آ جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کا انکار بھی نہیں ہے، لیکن اس لفظ کو بنیاد بنا کر آپ کی عظمت اور توقیر میں ہم کمی بھی نہیں کر سکتے، اور اس کی عزت اور توقیر کو گھٹایا جا بھی نہیں سکتا، لہذا خیر البشر، افضل البشر وغیرہ کہنا چاہیے۔ تو یہ ایک مسئلہ حل ہو گیا جو ہمارے ہاں متنازع فی ہے، اور اس پر بڑی بڑی بحثیں ہوتی ہیں۔ تو حضور ذیل الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت تحقیق کے حوالے سے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے کہ کیا بشر کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے۔ تو یہ واضح ہو گیا کہ ادب کا اظہار کرنا چاہیے اور ایسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے جو عظمت پر دلالت کرتے ہوں۔ اب پھر آخر میں ایک اور چیز بڑی اہم ہے، اسی آیت کریمہ کے حوالے سے آپ لکھتے ہیں کہ غور طلب امر یہ ہے کہ مثلکم، کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، اس میں مماثلت کس چیز میں ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو مراتب و کمالات، عادات و خصائل، روح پر نور، بلکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک کے جسم اطہر تک میں کوئی مماثلت تو کجا ادنا سی مناسبت بھی نہیں ہے۔ یعنی ایک عام انسان کی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک آپ کی روح انور تک کے ساتھ مماثلت تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی مناسبت بھی نہیں ہے۔ یقیناً صرف ایک بات میں مماثلت ہے، اور یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک خدائے وحدہ لا شریک کے بندے ہیں جس کے تم بندے ہو۔ تو ایک عبد ہونے میں، اللہ رب العالمین کا بندہ ہونے میں، اور الہ اور معبود نہ ہونے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ مماثلت ہے، ورنہ اور کسی چیز میں مماثلت نہیں ہے۔ تو اس آیت کو بنیاد بنا کر یہ مثلیت کے دعوے یہ درست نہیں ہیں، بلکہ اس آیت کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ جس طرح تم اللہ کے بندے ہو، معبود نہیں ہو، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی اللہ کے بندے ہیں، معبود نہیں ہیں، ورنہ اور کسی چیز میں مثلیت نہیں ہے۔ ایک اور 8ویں آیت ہے، یہ سورہ النور کی آیت نمبر 35 ہے، بڑی خوبصورت وضاحت ہے اس میں اور بڑی محبت بڑی باتیں ہیں۔ اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق ہو۔ طاق کسے کہتے ہیں؟ دیوار کے ساتھ جو ایک جگہ بنائی جاتی ہے چراغ کو رکھنے کے لیے تاکہ اسے ہوا نہ پڑے کسی طرف سے،
اس طاق میں ایک چراغ ہو اور وہ چراغ ایک شیشے میں ہو، یعنی جو چراغ کی بتی ہے اس کے اوپر خول ہو شیشے کا، جسے ہم فانوس بھی کہہ سکتے ہیں، وہ فانوس گویا ایک ستارہ ہے جو موتی کی طرح چمک رہا ہے، جو روشن کیا گیا ہے برکت والے زیتون کے درخت سے، جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے۔ یہ نور ہی نور ہے، پہنچا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے، اور بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ طرح طرح کی مثالیں لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں جو نور کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اس سے مراد کیا ہے؟ علامہ ابن منظور کے مطابق النور اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، اسماء حسنہ میں سے ہے، اور نور کا لفظی معنی، اب ہم نور و بشر کی بحث تو کرتے ہیں، لیکن نور کا لفظی معنی کیا ہے؟ عربی لغت میں نور کا لفظی معنی جو علامہ ابن منظور نے لسان العرب میں لکھا ہے، جو خود ظاہر ہو اور اپنی روشنی سے دوسروں کو بھی آشکارا کر دے، اسے نور کہتے ہیں۔ یعنی اسے اپنے وجود کے اظہار کے لیے کسی دوسری چیز کی ضرورت نہ ہو، وہ خود بخود روشن اور ظاہر ہو، اور پھر اس کی وجہ سے دوسری چیزیں بھی روشن ہو جائیں۔ ظاہر ہے کہ ظاہر ہونے کے لیے موجود ہونا ضروری ہے، یعنی نظر وہی آئے گا، ظاہر وہی ہوگا جو موجود ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے موجود ہے، ہمیشہ موجود رہے گا، اور وہ اپنے ہونے میں کسی کا محتاج نہیں، اس لیے وہی ہے جو صفت نور سے متصف ہونے کا مستحق ہے، کیونکہ سب کا وجود اللہ رب العالمین کا محتاج ہے۔ تو جو خود بخود وجود میں ہے، جس کو کسی کی محتاجی نہیں ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، لہذا نور کی صفت کے ساتھ متصف ہونے کا مستحق اللہ رب العالمین ہے۔ وہ خود بھی نور ہے، اور پھر اس کے امر کن سے ہر چیز کو وجود ملتا ہے، اس لیے وہ ہر چیز کے لیے نور ہے، یعنی ظاہر کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو خود بھی ظاہر یعنی موجود ہے، اور اس کے امر کن سے دوسری چیزیں پیدا ہو رہی ہیں اور ظہور پذیر ہو رہی ہیں۔ لفظ نور کی آپ نے اور بھی تفسیر بیان کی ہیں، اور اس الفاظ کے معنی کی وضاحت آپ نے کی ہے جو صفحہ نمبر 48 تا 50 موجود ہے۔ اس مثال کے مختلف معنی بیان کرتے ہوئے آپ نے لکھا ہے، حضرت کعب اخبار نے یہ مثال فرمایا ہے کہ یہ جو مثال ہے اللہ نور السماوات والارض اور اس مثل نورہ کمشکات، یہ جو مثال بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی مثال بیان کی ہے۔ وہ کس طرح کہ مشکات یعنی وہ دیوار جس میں چراغ رکھا جاتا ہے، وہ طاق جس میں چراغ رکھا جاتا ہے، اس سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک ہے، اور شیشے سے مراد آپ کا قلب انور ہے، اور چراغ سے مراد نور نبوت ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان لوگوں کے سامنے خود ہی واضح ہو رہی ہے۔ یعنی جس طرح نور اپنے ظاہر ہونے کے لیے کسی دوسری چیز کا محتاج نہیں ہوتا، نور کو اظہار کے لیے کسی چیز کی حاجت نہیں ہوتی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اتنی عظیم ذات ہے، اتنی روشن ذات ہے، اتنی منور اور واضح ذات ہے کہ آپ کو اپنی شان کے اظہار کے لیے کسی کی ضرورت نہیں، آپ کی شانیں خود بخود ظاہر ہو رہی ہیں، اگرچہ آپ اپنی نبوت کا اعلان نہ بھی فرماتے۔ سیرت طیبہ میں ہم نے کئی ایسے معجزات پڑھے ہیں جو اعلان نبوت سے پہلے ظہور پذیر ہوئے، لا شرقیہ ولا غربیہ فرما کر بتا دیا کہ نبوت مصطفی کا فیض عام ہے، نہ زمانے کی پابندی ہے نہ مکان کی پابندی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس آیت کریمہ کی اور بھی تفاسیر بیان کی ہیں جو صفحہ 52 پر موجود ہیں۔ تو یہ آیات آج کے اس سبق میں ہمارے پیش نظر رہی ہیں، اور حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان آیات کی جو تفسیر بیان کی ہے، اس کا کچھ حصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے اس لیے بیان کر دیا ہے کہ فقط ان آیات کو پڑھ کے گزر جانے سے وہ مقصد پورا نہیں ہوتا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان کے بیان کا مقصد ہے۔ اور یہ چیزیں ہم نے پڑھی، اس میں ہمارے عقائد کی بھی اصلاح ہوئی، اور ہمیں بہت سی چیزیں ملی ہیں کہ ہمیں کسی عقیدے کے بارے میں کیا نقطہ نظر رکھنا چاہیے۔ اس کے آگے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیات بیان کی ہیں جس میں دیدار الہی کی بحث بھی ہے کہ صحابہ کرام میں سے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خیال اور نقطہ نظر ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوا، لیکن صحابہ کی اکثریت کا یہی فیصلہ ہے کہ یہ نعمت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو میسر ہوئی، اور اس پر آپ نے طرفین کے دلائل بھی لکھ دیے ہیں، اور بے شمار آیات کا تذکرہ ہے۔ اب وقت کی قلت کی بنا پر وہ نہ تو پوری آیات کا احاطہ کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی ان احادیث کا
ہم بیان کر سکتے ہیں کہ جو شان نبوی کے لیے بطور خاص آپ نے منتخب کی ہیں، اور اگر صرف آیات کو پڑھ کر گزر جایا جائے تو پھر بھی لطف نہیں آتا۔ اصل مقصد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دل میں جو محبت ہے اس میں اضافہ ہے۔ تو تلخیص میں کچھ چیزیں بیان کر دی جائیں گی، اور چونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ جو اب حصص شروع ہو رہے ہیں، جو دروس شروع ہو رہے ہیں، اس میں کوئی زمانی ترتیب نہیں ہے، کوئی واقعاتی تسلسل نہیں ہے، لہذا ہم اس چیز کے پابند نہیں ہے کہ ایک ہی نشست میں ساری چیزیں بیان کر دیں۔ انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے کہ پھر کسی موقع پر وہ چیزیں بھی بیان کریں جو اسی باب کے متعلقہ ہیں، اور حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آیات کریمہ اور احادیث طیبہ جو بیان کی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان میں، ہم وہ بیان کریں۔ تو ضیاء النبی کی 5ویں جلد کا پہلا باب یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ تو یہ تقریباً 296 صفحات ہیں، جن میں سے صرف چند صفحات آج ہمارے پیش نظر رہے ہیں۔ اگلا چیپٹر جو شروع ہوگا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ کے حوالے سے ہوگا، اور اس پر ہمارے اساتذہ کرام آپ سے گفتگو فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔